सूरह अद-दुहा, ये वो सूरत है जो ऐसे ही टूटे हुए दिल के लिए नाजिल हुई थी और आज भी हर उस दिल के लिए मरहम है जो किसी इम्तिहान से गुजर रहा है, जो अंधेरों में भटक रहा है, जो अल्लाह के साइलेंस को उसकी नाराजगी समझ बैठा है। ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली का पैगाम नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए है जिसको लगता है कि उसकी दुआ का जवाब नहीं आया, हर उस शख्स के लिए जो सोचता है कि अल्लाह ने उसे छोड़ दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरत में सिर्फ एक जवाब नहीं दिया, बल्कि इस सूरत में उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अपने कुर्बत का यकीन दिलाया और फ्यूचर की खुशखबरियां सुनाई। इस सूरत का हर लफ्ज, हर आयत एक ब्रोकन हार्ट को हील करता है। हर लाइन आपको याद दिलाती है कि आप अकेले नहीं हो, कि आपके रब ने कभी आपको छोड़ा नहीं और छोड़ेगा भी नहीं। सूरह अद-दुहा सिर्फ एक सूरह नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक लव लेटर है उन सब के लिए जो टूटे हुए से थक चुके हैं। तो आइए हर आयत को महसूस करते हैं, उस खुदा के अल्फाज को समझने की कोशिश करते हैं जो हमेशा कर, चाहे हमें उसका एहसास ना हो, ताकि हम इस पुरसुकून और उम्मीद से भरपूर सूरह को बेहतरीन तरीके से समझ सकें। हमने इसे 4 हिस्सों में तकसीम किया। ये हर आयत को महसूस करते हैं, उस खुदा के अल्फाज को समझने की कोशिश करते हैं जो हमेशा करीब है, चाहे हमें उसका एहसास ना हो, ताकि हम इस पुरसुकून और उम्मीद से भरपूर सूरह को बेहतरीन तरीके से समझ सकें। हमने इसे 4 हिस्सों में तकसीम किया। आइए हर हिस्सा दिल से महसूस करते हैं और अपने जख्मों के लिए कुरान से मरहम ढूंढते हैं। पहले हिस्से में हम पहली 3 आयतों पर गौर व फिक्र करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। कसम है दुहा यानी सुबह के रोशन उजाले की, और कसम है रात की जब वो पुरसुकून हो जाए। तुम्हारे रब ने न तुम्हें छोड़ा है और ना ही वो तुमसे नाराज हुआ है। ये है पहली 3 आयतों का मतलब। ही रात, मैं उजाले में भी तुम्हारे साथ हूँ और खामोशी में भी तुमसे जुदा नहीं होता। कभी आपने भी महसूस किया है ना कि आप रो रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं आ रहा। आप समझते हैं कि शायद अल्लाह नाराज है, शायद मैं लायक नहीं हूँ, शायद मेरी कोई गलती है। लेकिन ये आयत आपके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, नहीं, तुम्हारा रब तुमसे नाराज नहीं है, तुम्हें छोड़कर नहीं गया, तुम उसका प्रोजेक्ट हो, उसका प्यारा बन। पूछिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरह की शुरुआत ही कसमों से करता है, लेकिन किस चीज की कसम? सुबह के चमकते हुए उजाले की और फिर रात के ठहरे हुए सुकून की। ये दोनों मंजर जिंदगी के 2 मुख्तलिफ पहलू हैं, एक रोशन जगमगाता हुआ, दूसरा खामोश ठहरा हुआ। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह हमें कह रहा हो कि जिंदगी में दोनों फेजेस आएंगे, कभी रोशनी, कभी अंधेरा, कभी हर तरफ उजाला होगा और कभी सब कुछ सो गया होगा, लेकिन दोनों में मैं हूँ। लल-आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। और आखिरत तुम्हारे लिए बेहतरीन है बनिस्बत इस दुनिया के, और जरूर तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। और 5वीं आयत का मतलब है, लसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा। तुम खुद कह उठोगे, या अल्लाह बस कर, अब मेरी रूह भी इत्मीनानों में। वो रब है जो तुम्हारी तकलीफों का हिसाब रख रहा है, तुम्हारी हर टूट कर की गई दुआ को याद रख रहा है, हर आंसू को रिकॉर्ड कर रहा है, हर रात के तहज्जुद को लिख रहा है, और तुम्हें ऐसे वक्त पे अता करेगा जब तुम्हें खुद भी उम्मीद नहीं होगी
اور پھر وہ تمہارا صبر اتنا خوبصورت پھل دے گا کہ تمہاری زندگی کا ہر غم، ہر انتظار تمہیں چھوٹا لگنے لگے گا۔ اچھا آئے گا، تمہارا رب تمہارا بہترین لکھنے والا ہے، تم بس رک جاؤ، صبر کرو اور یقین رکھنا مت چھوڑو۔ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى۔ کیا اس نے تمہیں یتیم پایا اور تمہیں پناہ نہیں دی، اور تمہیں راستہ بھولا ہوا پایا تو تمہیں ہدایت نہیں دی، اور تمہیں محتاج پایا تو تمہیں بے نیاز نہیں کر دیا؟ 6th 7th اور 8th آیا کا مطلب۔ ذرا سوچئے، جب کوئی انسان غم میں ڈوبا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تسلی کس چیز سے ملتی ہے؟ وہ یادوں سے، وہ لمحوں سے جب کسی نے ہمیں سنبھالا تھا، اٹھایا تھا، اپنایا تھا۔ اللہ اس جگہ وہی کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بیتے ہوئے لمحوں کی یاد دلا رہا ہے اور کہتا ہے، کیا میں تمہیں یتیم پا کے تمہیں پناہ نہیں دی؟ سوچئے، ایک چھوٹا بچہ جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گیا ہو، پھر ماں بھی چلی جائے اور پھر دادا بھی، ہر کچھ چھینتا گیا، لیکن ہر دفعہ اللہ نے ان کے لیے کوئی نہ کوئی پناہ کا ذریعہ بنا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ مال، نہ بزنس، نہ جائیداد، لیکن اللہ نے ان کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذریعہ بنا۔ یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں میں اکیلا ہوں، اللہ کہتا ہے نہیں، میں ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں کیا ہوگا میرا، اللہ کہتا ہے میں سنبھال چکا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں بچا، اللہ کہتا ہے تمہارا سب کچھ تو میں نے دے دیا۔ أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ تو جو یتیم ہو اس پر سختی نہ کرو، اور جو مانگنے والا ہو اسے جھاڑو مت، اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرو، انہیں بیان کرو۔ 9ویں 10ویں اور 11ویں آیت کا مطلب۔ اللہ نے پہلے تسلی دی، پھر امید دی، پھر یادیں تازہ کروائیں، اور اب وہ ہم سے ایک طلب کرتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے، اگر میں نے تمہیں اٹھایا، سنبھالا، روشنی دی، تو اب تم بھی روشنی بنو کسی کے لیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم کے ساتھ سختی مت کرو۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں کہا جا رہا، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جسے اللہ نے کبھی کسی اندھیرے سے نکالا ہو۔ تمہیں یاد ہے نا وہ تنہائی جب تمہارے پاس کوئی نہیں تھا، جب کسی نے تمہاری پرواہ نہیں کی تھی؟ تو اب جب تم کسی یتیم کو دیکھو، کسی بے سہارا کو، تو اس میں اپنا گزرا ہوا وقت دیکھنا، اس سے درد نہ دینا، اس کی آنکھوں میں وہ غم ہوگا جو تم نے بھی کبھی محسوس کیا تھا۔ اور جو مانگنے والا ہو اسے جھاڑو مت۔ سب سے خوبصورت آیت، وَأَمَّا بِنِعْمَتِكَ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرو، انہیں بیان کرو۔ یہ اس کا مطلب نہیں کہ اپنی لائف سٹائل یا پوزیشنز کا ڈسپلے کرو، بلکہ اس کا مطلب ہے ان نعمتوں کا بیان کرو جو اللہ نے تمہاری روح کو دی ہے، تمہیں ہدایت دی، ایمان دیا، قرآن دیا، راتوں کی دعاؤں کا سکون دیا، صبر دیا، اخلاق دیا۔ ان نعمتوں کا ذکر، سفر کو شیئر کرو تاکہ دوسرے بھی اللہ سے واقف ہو جائیں۔ تمہارا ہر لفظ کسی اور کے لیے روشن راستہ بن سکتا ہے۔ یعنی سورہ دوحہ کہتی ہے، جب اللہ نے تمہارا زخم بھر دیا تو اب کسی اور کا مرہم بنو۔ جب اللہ نے تمہیں روشنی میں نکالا تو اب کسی اور کا چراغ بن جاؤ۔ یہ صرف گریٹیٹیوڈ نہیں، یہ گریٹیٹیوڈ کا عمل ہے۔
سورہ الدحا کا سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ تو ایک شروعات ہے۔ ہر مسلمان کے دل کے اندھیروں میں یہ سورہ روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ صرف لفظوں کا جادو نہیں، یہ اللہ کی محبت کا پیغام ہے جو کہتا ہے میں تھا، ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، بس تم یقین نہ کھونا۔ اگر آج بھی تم تھکے ہوئے ہو، ٹوٹے ہوئے ہو، تو اپنا ہاتھ اپنے رب کے حوالے کرو اور سورہ دوحا کو دل سے سنو، کیونکہ یہ تمہارا رب تم سے بات کر رہا ہے۔ سورہ دوحا صرف ایک سورہ نہیں، یہ خاص پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، جو چپ چاپ ٹوٹ رہے ہیں اور جن کے دلوں میں سوال ہے، کیا اللہ مجھے بھول گیا؟ لیکن جب آپ اس سورہ کو پوری طرح محسوس کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ جب سب چپ ہو جاتا ہے تب اللہ بولتا ہے، جب سب دور چلے جاتے ہیں تب اللہ قریب ہوتا ہے، جب سب کچھ لے لیا جاتا ہے تب اللہ دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ ہر آیت اس سورہ کی ایک ہیلنگ ورس ہے۔ پہلے وہ تمہیں سنبھالتا ہے، پھر تمہارا یقین واپس لاتا ہے، پھر تمہیں تمہاری زندگی کے سفر کی یاد دلاتا ہے اور پھر کہتا ہے اب اٹھ، اب کسی اور کے لیے روشنی بن۔ سورہ دوحا ہمیں یہ سیکھ دیتی ہے کہ زندگی صرف برداشت کا نام نہیں، یقین کا نام بھی ہے، صرف گرنے کا نہیں اٹھنے کا بھی ہے، صرف مانگنے کا نہیں دینے کا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر صرف رونا نہیں لیکن رب سے رشتہ بنانے کا نام ہے۔ اس سورہ کا سب سے خوبصورت اثر یہ ہے کہ یہ آپ کے دل کو یاد دلاتی ہے کہ آپ کا رب آپ کو چھوڑ کر نہیں گیا، وہ آپ سے نفرت نہیں کرتا، وہ آپ کو راضی کرنے والا ہے۔